تو سما نے مسلسل پل پل جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے مسلسل اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھا ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران روانگی سے کی خبر بھی سب سے پہلے سما نے بریک کی اور اس حوالے سے بتایا ناظرین کو جو رول ہے میڈیشن کا پاکستان کا وہ ظاہر ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ایک بڑا ہی ہسٹورک میز سجائی گئی کہ آفٹر 4 ڈیکیڈز ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران ایک میز پر بیٹھے تھے جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی۔ میں اس کا حوالہ دے رہی ہوں اینڈ جیسے کہ ہمارے پاس سینئر رینک پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ابھی آپ نے سنا کچھ لمحات پہلے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ لیٹر آف انٹینٹ پر ہو سکتا ہے کہ سائن ہو، جو کہ اٹ سیلف پاکستان کے لیے انشاءاللہ اگر یہ ہوتا ہے تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کتنا سگنیفیکنٹ، کتنا ہسٹوریکل اور تاریخی رول ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نبھا رہے ہیں۔ تو پاکستان کا خطے میں قیام امن کا مشن اب تو ظاہر ہے گلوبل دنیا کے سامنے ہے، سب تعریف کر رہے ہیں۔ سپاہ سالار صفاتی محاذ پر کافی سرگرم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں تہران آمد ہوئی۔ یہ ویجولز آپ دیکھیں سائڈ بائی سائڈ۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پرتپاک استقبال کیا، اس ویجولز میں نظر آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ ایران میں بہت زیادہ کچھ اہم ملاقاتیں ہیں جو کہ شیڈیول کا حصہ ہیں، اور اب مذاکرات میں اہم پیش رفت بھی متوقع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے، تو ایک ٹاپ نوچ لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ تو آپ کو اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں مستقل جنگ بندی اور ایران امریکہ ڈیل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یس، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے، اور اسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ دینے کے لیے، اینڈ ویری ویری گڈ مارننگ سر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کو آپ کس حد تک ایک غیر معمولی اور اہم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اسے انالائز کرنے کی جب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو ایک ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ اور ایک بہت ہی اہم ترین ہسٹورک یہ دورہ ہے، اور اس میں اگر کچھ سگنیفیکنٹ چیزیں سامنے آتی ہے تو جو پاکستان کا رول ہے وہ اور کھل کر سامنے آئے گا دنیا کے سامنے۔ رحیم صبح بخیر، بہت بہت شکریہ۔ موسم کا سما آپ دیکھ لیں، میں مری میں ہوں اور اس ٹائم پہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ سما بندھا ہوا ہے سما کے ذریعے۔ اور عبداللہ صاحب اگر آج موسم خوشگوار نہیں ہوتا لاہور کا تو ہمیں تھوڑی سی آپ سے جیلسی ضرور ہوتی ہے۔ جی دیکھیے، میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اسی طریقے سے جس طرح سے آج پر رونق دن ہے اور خوبصورت سما ہے، میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے خیر اور برکت، خوشحالی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب جو وہاں گئے ہیں، ظاہر ہے پہلے 2 دن محسن نقوی صاحب جو ہے وہاں موجود تھے، اور ہفتے میں 2 دورے ان کے ہو چکے تھے، جس کے اندر اہم ترین ان کی جو ملاقاتیں تھیں، جہاں ان کی سول لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی وہیں ان کی ملٹری لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ اس ٹائم پہ جنگ ہے، اور جنگ کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ان کی جو ملٹری قیادت ہے اس کا اہم ترین رول ہے، خاص طور پہ ایرانین ریولوشنری جو ریپبلکن گارڈز ہیں ان کا ایک IRGC کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو ان کی لیڈرشپ سے ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور میرے خیال میں کہ ایک معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے۔ اس کے اندر ظاہر ہے آیت اللہ مجتبی خامنائی کی جانب سے بھی ایک سخت بیان آیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یورینیم کسی صورت باہر نہیں جانے دیں گے۔ یہ تو ان کا میرے خیال میں فیصلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب دیکھیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وقت کی بھی قلت ہے، اور میرے خیال میں ان کے پاس کھونے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ ایران کے پاس یقین مانیے کہ انہوں نے بہت کچھ گنوا دیا ہے، $270 بلین کا نقصان کوئی کم نہیں ہوتا۔ ان کی جانیں بھی گئیں، ان کا مال بھی گیا، ان کی جو ایک تیل کی تنصیبات تھیں ان کے اوپر نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، لیکن اس کے باوجود وہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایک مکمل کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک طرف امریکہ جو ہے وہ وہاں باہر نہیں جانے دیتا تو ایران اندر نہیں آنے دیتا، یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ لیکن اس سب کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ زیادہ تر یہ دھمکی دے رہا ہے، میرے خیال میں جس طرح سے ماضی میں پاکستان نے یہ پریمپٹ کیا کہ جب تہذیب سے مٹانے کی بات کی تو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے موقع کو سمجھتے ہوئے ایک میرے خیال میں ایکسکیوز پیدا کیا،
اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو جو میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے ٹویٹ کو مقدم جانا اور سیز فائر 7 اپریل کو کر دیا. بالکل 7 اپریل عبداللہ کو حمید گل صاحب، بالکل سیز فائر ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی ثالثی کا کردار کس طرح سے ابھر کر سامنے آئے، لیکن جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان بھی اب بہت اچھا کردار ادا کر رہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا سفارتی چیلنج ایک تو آپ کیا دیکھتے ہیں، اور دوسرا ایران اور امریکہ میں معاہدے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو آپ خطے میں ایک نئی اسٹریٹجک حیثیت کی علامت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، علامت تو بن چکا. پاکستان ایک نیا طاقت کے طور پر ابھر کے آیا. اب دنیا اس کو مڈل پاور کے طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مڈل پاور نہیں بلکہ عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے. اور آپ کو اور ہمیں یہ فخر ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا ایک فوجی بیس ادر دین پاکستان بھی موجود ہے، یعنی کہ سعودی عرب میں. آج کی خوشخبری یہ ہے کہ کویت اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنے آئل ریزروز پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر رکھیں گے، جس سے پاکستان کے معاملات کو بہت بہتر ہو سکتے ہیں. یہ ایک خوشخبری کی بات ہے الحمدللہ. اس کے اب آپ کو جہاں اسٹریٹجک فائدے آ رہے تھے وہیں اب آپ کو انشاءاللہ معاشی فائدے آنا شروع ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ چیلنجز کے، دیکھیں چیلنجز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ نیتن یاہو کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارت کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان رکھنا پڑ چکا ہے. یہ پاکستان کی سفارتکاری کی میرے خیال میں ایک عظیم مثال موجود ہے. اسی طریقے سے بھارت کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. جس طریقے سے راجناتھ سنگھ نے پاکستان کے حوالے سے باتیں کہی ہیں، اس سے تو ان کی نروسنس جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. تو ان نرو ہو چکے ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب بڑا وضاحت سے ہے کہ پاکستان کے لیے چیلنجز جو جہاں تک ہیں وہ سفارتی سطح کے اوپر یقیناً یہ ایک چیلنج ہے. لیکن اور ماشاءاللہ عبداللہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں، اپارچونٹیز بھی اس سے زیادہ ہیں. جیسے کہ آئل ریزروز کا اپنی گفتگو میں آپ نے خود ذکر کیا. میں چاہوں گی تھوڑا مفصل انداز میں آپ اس حوالے سے بات کر سکیں کہ دیکھیں سیکیورٹی ڈپلومسی میں تو ظاہر ہے پاکستان اس وقت سر فہرست ہے، کامیابی بھی سمیٹ رہا ہے، لیکن اس کے اور ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ معاشی طور پر اور سیاسی لحاظ سے کیا اثرات آئیں گے، کیا سگنیفیکنٹ فیکٹرز ہیں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اکانومک اسٹرینتھن ہونا بھی ایک بہت اہم ترین فیکٹر تو ہے نا. دیکھیں اکانومی کا جہاں تک تعلق ہے یہ چند چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا محل و وقوع کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیومن ریسورسز کیا ہیں. آئیے اس پہ ذرا نگاہ ڈال لیتے ہیں. اگر ایک طرف سینٹرل ایشیا کے 80% تقریباً دنیا میں جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں. پاکستان اس کے بارڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ گلف کے ریسورسز ہیں، آئل اور گیس کے، جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں. تیسری جانب جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہیومن ریسورسز ہیں، اور خود پاکستان میں 68.4% تقریباً الحمدللہ ایک نوجوان نسل ہے جس کو جین زی کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے مواقع ہی مواقع ہیں. اب اور اگر پاکستان کے معدنیات کی بات کر لی جائے تو $6 ٹریلین کے ہمارے پاس صرف سندھ اور بلوچستان کے اندر معدنیات موجود ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا، پھر جو ہماری سیکیورٹی شیلڈ ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، بڑی ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہیں. اور پھر اب جو ڈپلومسی کے اندر کامیابیاں ہیں، اب اس کو میرے خیال میں ہارویسٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیسے یہ ان ساری چیزوں کو آپس میں بلینڈ کیسے کرنا ہے. بلینڈ ایسے کرنا ہے کہ پاکستان نے سیفٹی اور سیکیورٹی انشور کرنی ہے. جو سی پیک ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی، جس کے نتیجے کے اندر ہمارا جو بارڈرز ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو پورٹ ہیں، چاہے وہ گوادر ہے یا کراچی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بلاسم کے اوپر ہوں گے، جس سے پاکستان کا جو معاشی پہیہ ہے وہ ایک مضبوطی سے چلنا شروع ہو جائے گا. دوسری امپورٹنٹ اس کے اندر بات جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں کہ جہاں ہمارے تقریباً 6 اور ایسے ممالک ہیں جن میں سے ایک نان عرب ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرز کے اوپر دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے دنیا کے اندر اپنے بیسز جہاں جہاں بنائے وہاں کی معیشت کو گھسیٹ کے اپنے ملک میں لے آیا. تو پاکستان میں جہاں اب یہ تمام انگریڈینٹس جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی کہ آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کے پاس
बॉर्डर है, आपके दुरुस्त पास बात डीप है। सी पोर्ट हैं। अब आप मुझे बताएं आपको कौन रोकने के लिए तैयारी? अच्छा हाँ। ये चलें, आप इसको छोड़ दें, जी माजी के अंदर चलते हैं। माजी जी के झरोकों में जाएं तो पता चलता है कि हम पाकिस्तान टूट भी गया था, लेकिन आप एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। बिल्कुल आपकी इकोनॉमी जो थी वो साउथ कोरिया से, चाइना से, जी इंडिया से और जापान से बेहतर थी, यू नो दुरुस्त दैट। बात है। और ये आपका जो ग्रोथ रेट था तकरीबन 6.4% तक जो है आगे भी 1991 तक चलता रहा। उसके बाद जाहिर है दहशतगर्दी शुरू हो गई, मामलात हो गए, एंड वी मुश्किलात रियली आ गई। होप अब्दुल्ला साहब कि इंशाल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान, वैसे तो सफारती मैदान हो, मिलिट्री मैदान हो, उसमें तो सर फहरस्त है ही, इंशाल्लाह इकॉनमिकली भी जो चैलेंजेस पर ज़रूर काबू पाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।